الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مال غنیمت تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت سی چیزوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ناظرین مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جو ایک ایسے مخلص مسلمان اور سچے عاشق رسول اور شہید ختم نبوت ہیں، جو غیرت دینی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام کے ساتھ وفاداری، بتوں سے دشمنی اور جذبہ ایثار و قربانی سے مکمل طور پر سرشار تھے، جن کو نام عبد الرحمن سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، جو حق و باطل کے پہلے مارکے غزوہ بدر میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے ساتھ شریک ہو کر بدریت کا تاج سر اقدس پر سجاتے ہیں، اور پھر ہر غزوہ اور جنگ میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ احد، خندق، خیبر، تبوک میں جذبہ شوق شہادت سے میدان میں اترتے ہیں، لیکن جس تمنا کو ناظرین وہ اپنے دل میں لیے اترتے ہیں، وہ ان کو وہ تمغہ، وہ تمنا جو ہے ان کی جا کر پوری ہوتی ہے۔ تمغہ ان کے سینے پہ جو نصب ہوتا ہے باقاعدہ، وہ جنگ یمامہ کے موقع پہ ہوتا ہے۔ اس دن ناظرین وہ ایسے امر ہو گئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، یعنی اس دن آپ نے اپنے خون سے ایسا پرآشوب قصیدہ رقم کیا کہ کوئی شاعر ایسا قصیدہ لکھ نہیں سکتا صاحب، کہ یہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جو بظاہر مالی حوالے سے آسودہ حال نہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دل سے بہت زیادہ اور نیت سے بہت زیادہ امیر بنایا تھا۔ ناظرین ہمارے نزدیک بنیادی طور پر غریب اس کو کہتے ہیں جو مال سے غریب ہو، لیکن بات یہ ہے صاحب کہ آپ جو ہیں بنیادی طور پہ اخلاص سے بہت زیادہ امیر تھے، آپ نیت سے بہت زیادہ امیر تھے، آپ عمل اور کردار سے اور نیکیوں سے بے انتہا امیر تھے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار، مزین، مکمل طور پہ لبریز اور مکمل طور پہ امیر کیا تھا، کہ یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری میں چندہ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو مسجد نبوی کے صحن میں مسلمانان مدینہ نے جذبہ ایمانی کا ایک ڈھیر جو ہے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین میں پیش کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ناظرین عشق اور انفاق فی سبیل اللہ کے وہ مناظر تاریخ کے کرتاس پر رقم ہوئے کہ جسے زبان یقیناً بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے سبقت کے خواہشمند نظر آتے ہیں، تو کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی ضمانت مل رہی ہے کہ آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور کہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق نرالا اور ایک مکمل طور پہ مختلف انداز سے نظر آتا ہے، اور کہیں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 وس کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 2 سا کھجوروں میں سے 1 سا کھجور نے ناظرین انفاق فی سبیل اللہ کی دنیا میں، یا یوں کہیے کہ جذبوں کے آسمان پر ایک انتہائی پیاری اور انتہائی انوکھی داستان لکھی کہ جہاں مقدار کاؤنٹ نہیں ہوتی
بلکہ جذبے اور خلوص کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں ناظرین باقاعدہ ان جذبوں کا اظہار فرمایا اور اس کی داد فرمائی۔ یعنی ذرا سوچئے ناظرین کہ یہ واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جذبوں کو اور ان اخلاص کو، ان نیتوں کو بہتر جانتا ہے کہ کون بندہ کس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے اور کس کے دل میں کجی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین انہی کا یقیناً نذرانہ قبول کرتا ہے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں اور جن کے دل پر خلوص ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان کے مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح قبول فرما کے کیا مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ جذبوں کی دنیا میں اور اخلاص کی دنیا میں، نیتوں کی دنیا میں کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں ہوتی بلکہ کوالٹی کاؤنٹ ہوا کرتی ہے۔ 11 ہجری میں ناظرین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے غم کا پہاڑ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر گرا تو اس وقت حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناظرین کوہ غم ٹوٹ پڑا اور ظاہر ہے دنیا ان کے لیے بھی جو ہے بہت اندھیر ہو گئی تھی، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں لگے رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ منکرین زکوٰۃ، مرتدین اور دیگر فتنوں کے جو ہے انہوں نے اپنے سر اٹھا لیے تھے باقاعدہ۔ اس وقت مسلمہ کذاب کا ایک فتنہ اٹھا تھا اور جنگ یمامہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بپا ہوئی تھی ناظرین۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر اور شجاع صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے جنگ میں پہلا تیر اپنے سینے کے اوپر کھایا تھا اور کسی وجہ سے ناظرین پھر ظاہر ہے وہ جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ شہادت کا جام نوش کرنا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ 14 زخم آپ کے سینے پہ، آپ کے پورے جسم اتھر پہ لگ چکے تھے، 14 زخم ناظرین، اور اس کے بعد آپ نے جنگ یمامہ میں شہادت کا جام نوش کیا اور اس وقت شہادت کا جام نوش کیا جب آپ کو یہ خبر مل گئی کہ مسلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب قاری فیصل چشتی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کیا کمال اور کیا خوشبودار تعارف ہے حضرت ابو عقیل انصاری عنیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں تو اشش کر اٹھا، ایک تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ظاہر ہے جو انفاق کا تصور یہاں انہوں نے بتا دیا کہ یہاں کوانٹٹی جو ہے میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے، اور دوسرا وہ جو جذبہ شوق شہادت ہے آگے جا کے بات کرتے ہیں ختم نبوت کے نام پہ۔ پہلے ان کا جو ایک حسین سا انٹروڈکشن ہے اس سے آغاز کیجئے اور قبول اسلام کا آپ کو معاملہ، پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ہستی کو نام عطا کرنا یہ کتنی بڑی جو ہے پریویلیج ہے، اور آپ کے قبیلے کے بارے میں بتائیے، قبیلے کا انٹروڈکشن، اس کی قربانیاں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی کمیونٹی جس سے اسلام دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلتا ہے اس کی تربیت کیسے کی، اس کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اور ہم کیسے او کرتے ہیں اس بہت ہی زبردست کمیونٹی یعنی صحابہ کرام کو، اور موصوف کا آپ نے نام لیا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مجلس میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پر موصوف نوجوانی کے عالم میں موجود ہیں، ہجرت کے بعد کا موقع ہے اور ابھی غزوہ بدر سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا، موصوف تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور توجہ کا عالم دیکھیے، آپ نے نام دریافت فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ موصوف فرماتے ہیں کہ میرا نام عبد العزا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ عزا کے بندے تو نہیں ہیں، آپ تو عبد الرحمن یعنی رحمان کے بندے ہیں۔ اور یہ ہے وہ موقع جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا اسلام سے پہلے والا نام یعنی عبد العزا کو عبد الرحمن سے بدل دیا۔ آگے بڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتوں کی بے ثباتی اور بتوں کا غیر حق ہونا یہ بیان فرمایا تو آپ کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی بتوں کے حوالے سے کہ اس نفرت کو محسوس کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ایک اور
خوبصورت لقب عطا فرمایا اور فرمایا عدو الاوثان، یعنی بتوں کا دشمن۔ واہ واہ واہ! اب آپ اخلاص کا مظاہرہ جو وصف سرکار علیہ السلام نے وہ وصف سرکار علیہ السلام نے آپ کو بنیادی طور جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک تعلق اسٹیبلش ہوا اور جو تعلیمات نے آپ پر اثر کیا، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، پبلک میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے اس نام کی نسبت بھی اپنے آپ سے جوڑی کہ اب میں عبد العزیٰ نہیں ہوں، عبد الرحمن ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ میرا نام عدو الاوثان رکھا ہے، لہٰذا آج سے میں عدو الاوثان کہلاؤں گا۔ سبحان اب اس سے دعوت کے حوالے سے دو باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا جنید بھائی۔ پہلی بات، آپ یہ دیکھیے کہ جب خیر کی دعوت دی جاتی ہے تو شر کے حوالے سے نفرت یہ ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے یہ سیکھا کہ کہیں دوبارہ کہیں شر آپ کے اوپر انفلوئنس نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ محض پرائیویٹ ریلیجیس افیئر نہیں ہوتا، بلکہ پبلک میں جب حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تو آپ کی سنت یہ ہے کہ ریلیجن مسٹ بی ریکگنائزڈ ایز اے پبلک ایکٹیویٹی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرائیویٹ ہے اور پرسنل ہے۔ بہت اچھا۔ اب آپ آئیے، بہت اچھے، آپ کا مکمل نام میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کا مکمل نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن ثعلبہ بن سجان بن عامر بن انیس بلوی انیفی انیفی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی کنیت ابو عقیل۔ آپ کا لقب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا عدو الاوثان، اور پھر آپ کے قبیلے کا نام ہے بنو بلی بن عمر ابن الحاف ابن قضاعہ، اور اس کی شاخ ہے انیف، اسی وجہ سے آپ انیفی کہلاتے ہیں۔ اب چند بنیادی باتیں جو کہ آپ کے تعارف اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہوں گی۔ بتائیے۔ آپ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو اس زمانے میں لکھنا جانتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان چند صحابہ کرام میں شامل تھے مدینہ المنورہ کے اندر بھی جہاں پر آپ کو لکھنا آتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاص، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، آپ کے اخلاص ایثار کے ریکگنیشن کے اندر سورہ توبہ میں آیت نمبر 79 78 79 اور 80 نازل ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت مالی طور پر مستحکم تھے۔ آج جو ہمارے ہاں یہ بھی دعوت کیا جاتا ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ مذہب کے اوپر آتے ہیں، آپ مالی طور پر مستحکم تھے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، حضور اکرم صلی اللہ مالی طور پر مستحکم تھے، یا مطلب یہ کہ آپ بنیادی طور پہ اس طرح سے مستحکم نہ تھے لیکن جذبے آپ کے بڑے مستحکم؟ جذبہ بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب ایک آنریبل اور ایک ریسپیکٹیبل وے، آپ کا اخلاص بڑا مستحکم تھا، آپ کی نیت بڑی مستحکم، یعنی اس کو اس انداز میں آپ دیکھیے کہ ایک ریسپیکٹیبل اور ایک آنریبل مینز آف آپ کی ارننگ تھی، اور لہٰذا اس کے اوپر آپ محنت کرتے تھے، بالکل آپ نے یہ صحیح کہا۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور جذبہ جہاد آپ کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کا اظہار زبردست، کیا کمال ہے، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ اور آئیے آپ ذرا اس سلسلے کو جوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اس منظرنامے کی طرف کہ جہاں پہ غزوہ تبوک برپا ہونے والی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری مارکہ، بنفس نفیس کائنات کے کمانڈر جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں اس وقت غزوہ تبوک کے، ایک تھوڑا سا میں چاہتا ہوں سیناپسس کی صورت میں ایک بیک گراؤنڈ، اور اس موقع پہ جو سرکار علیہ السلام نے، اسے چونکہ ظاہر ہے جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ اناؤنسمنٹ ایک بڑا یہ ضرب المثل ہے صاحب، اس کا جو رسپانس ہے وہ ضرب المثل ہے صحابہ کا، اور اسی رسپانس میں ایک رسپانس ہے حضرت ابو عقیل انصاری انیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اٹ واز مائنڈ بلوئنگ۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ حضرت سیدنا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہی جلیل القدر انصار صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار میرے رازدار ہیں۔ واہ! 9 ہجری کو غزوہ تبوک واقع ہوتا ہے۔ اس کو غزوہ اسرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تنگی اور پریشانی کی ایسی کیفیت ہے کہ لوگ حالت قحط میں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا وقت ہے کہ جب لوگوں کے پاس گھروں میں اپنے استعمال کے لیے اشیاء کا مکمل ہونا مشکل ہو رہا ہے،
ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس زمانے کی ایک ایسی بڑی طاقت جس کو رومن ایمپائر کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا گمان یہ تھا کہ نعوذ باللہ شاید یہ اس وقت کی سپر پاور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مقام تھا تبوک، آپ نے اس مقام پر لوگوں کو جہاد کے لیے دعوت دی۔ 950 مائل یا 950 کلومیٹر تک۔ اب آپ بھائی اندازہ کیجئے کہ جب حضور علیہ السلام لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ابھار رہے ہیں، تو صدیق اکبر نے تو اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور علیہ السلام کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں ان کے پاس سواری تھی، بیمار ہو گئی، اپنے اونٹ کو رستے میں صحرا میں ایسے ہی چھوڑا اور پیدل چل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ امیزنگ۔ اور پھر ایسے وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8000 دراہم اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، 4000 اپنے گھر میں چھوڑے، 4000 حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں ھذا نصف مالی اتیتک بہ وترکت نصفہ لعیالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف اپنے گھر والوں کے لیے ہے اور نصف آپ کی خدمت میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت وما ابقیت، فرمایا جو تم لے آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو گھر میں چھوڑا ہے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت منافقین نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، عبد الرحمن بن عوف نے تو ریاکاری سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی 4000 دراہم اس دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار پیش فرما رہے ہیں، درہم چاندی کا سکہ ہے، دینار سونے کا سکہ ہے۔ اور ایسے وقت میں جب لوگ بڑے بڑے یعنی انداز سے صدقہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قربان جائیں کہ جب صحابہ کرام کے درمیان آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان کا جذبہ، حدیث کے لفظ آپ دیکھیے، ان کا جذبہ ملاحظہ کیجیے، ان کا جذبہ آپ ملاحظہ کیجیے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 سا کھجور، جنید بھائی 1 سا کھجور کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اعتبار سے تقریباً 4.25 کلو کھجور، صرف 4.25 کلو کھجور، اور نہایت ہی استحیاء میں حیا کے ساتھ کہ عثمان غنی نے 1000 دینار پیش کیا، عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دراہم پیش کیے، اور صدیق اکبر نے تو سارا مال لے آئے، عمر فاروق اعظم نصف لے آئے، تو صرف 1 سا کھجور حضور کی بارگاہ میں۔ اور ایسے وقت میں منافقین تانا دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عبد الرحمن بن عوف نے ریاکاری کی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کرتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس 1 سا کھجور کا محتاج ہے؟ ایسے وقت میں حضرت ابو عقیل انصاری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جب کھجور پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ نے اعلان فرمایا تو میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ آجرت اللیلۃ الماضیہ نفسی، یا رسول اللہ میں پوری رات ایک شخص کے کھجور کے باغ میں پانی لگاتا رہا ہوں، اور وہ مشکیزہ میں نے اپنی پشت پر رکھا ہے، اور صرف 2 سا کھجور مجھے ملے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، 1 سا کھجور میں نے اہل و عیال کے لیے چھوڑا، اور 1 سا کھجور آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ اب حدیث کے لفظ سنیے گا جنید بھائی کہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خدمت میں نے کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ جیت بالآخر اتقرب بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس 1 سا کھجور کے طفیل یا رسول اللہ آپ کا قرب عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انصرہ فی الصدقہ، فرمایا کہ اس 1 سا کھجور کو اس تمام صدقے پر پھیلا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس 1 سا کھجور کے طفیل تمام صحابہ کا مال قبول منظور فرمائے۔ کیا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے کی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، بلکہ حضور کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کے اس اخلاص کو دیکھتا ہے کہ جس پر تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ اور حضرت ابو عقیل انصاری کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیتوں کا اخلاص قبول۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کمال کر دیا ماشاءاللہ۔ وہ یہ نا کہ نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہاں یہ بیسیکلی یہ ایک درس
درس بھی ہے ناظرین، اور یہ پیغام بھی ہے رہتی دنیا تک کہ کبھی بھی مطلب انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ صاحب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نہ 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 نہ، پروردگار تو کیا قبول کر لیتا ہے اور کس کا قبول کر لیتا ہے کس کو معلوم، کہ وہ جو یوں کہیے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے رد کر دیا، لیکن وہ جو 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ لے کے آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. علامہ صاحب اب ذرا آئیے اسی جذبہ ایثار پہ تھوڑی بات کیجیے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں سمجھانا لوگوں کو. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں صاحب کہ ہمارے پاس تو اب ہوگا تو ہم دیں گے. بہت اچھی نیت ہے، ویری گڈ، بہت اچھی نیت ہے، ہوگا تو دینا چاہیے، لیکن جو ہے اس میں سے کیا کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. تو جذبہ ایثار پہ بتائیے، اور سورہ توبہ کی آیات کا نزول ہونا اس موقع پہ سیدنا ابو عقیل انصاری عنیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، تفسیر کبیر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کا جو شان نزول بیان فرمایا اس کو بڑی ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. اختصاراً میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ نکات میں ذکر کروں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. چنانچہ معاملہ یہی تھا کہ جب مسلمان وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے صدقہ و خیرات کر رہے تھے، تو منافقین چونکہ ہر وقت اس جستجو میں رہا کرتے کہ جو مسلمانوں کے اعمال ہیں اس پہ نکتہ چینی کرتے، اور دراصل یہ نکتہ چینی بھی اس لیے کرتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے. چنانچہ جب ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں اپنا مال پیش کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ تو شو آف کر رہے ہیں، یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں. اور جناب ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی حیثیت سے، اپنے بڑے آن سے مان سے حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کر رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ پاک اس کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ پاک ان اللہ غیور، کہ اللہ پاک غیرت مند ہے. اللہ پاک جہاں اپنے حبیب علیہ السلام کا دفاع فرمانے والا ہے جنید بھائی، جہاں اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کا دفاع فرمانے والا ہے، وہاں اپنے حبیب کے غلاموں کا بھی دفاع فرمانے والا ہے. اور چنانچہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جناب رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں کہ جائیے اور ہمارے محبوب کو ہمارا پیغام پہنچے. چنانچہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 79 نازل ہوتی ہے. آیت نمبر 79 میں اللہ پاک کیٹیگوریکلی ان منافقین کو ایڈریس کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ الذین یلمدون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں پر جو ہے، جو مسلمان جو اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے جو ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، یہ ان پر الزام لگانے والے ہیں ریاکاری اور دکھاوے کا. اور ان لوگوں پر والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ ان لوگوں پر الزام لگانے والے ہیں جو اپنی طاقت اور مشقت کے علاوہ کچھ نہیں پاتے اپنے پاس. یہاں رک کے ذرا قطع کلام کی معذرت، اس کو آپ ایلوبریٹ کیجئے گا لیکن ذرا لوگوں کے سمجھانے کے. اس کا مطلب وہ دو قبیل جو ہیں ان کو ایڈریس کیا ڈاکٹر صاحب نے مطلب جو ذکر فرمایا، ایک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایک حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کے بارے میں جو ہے اللہ پاک نے یوں سمجھ لیے کہ دفاع فرمایا دونوں صحابی رسول، شٹ اپ کال دیا دوسرے لفظوں منافق. تو یہاں پر ان کو فرما دیا کہ جو محنت اور مشقت کے سوا کچھ نہیں پاتے، چند کھجورے ہی تو نظر کر رہے ہیں. اچھا پھر فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور یہ ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر فرمایا سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ پاک ان کو ان کے استہزاء پر عذاب دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ پاک کا عذاب سخت اور خطرناک ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو یہ کیٹیگوریکلی بات بیان فرما دی گئی کہ صحابہ پہ جو اعتراض کرنا ہے، ان کے اعمال پہ جو اعتراض کرنا ہے، اس پر اللہ پاک سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اب اس سے نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں جنید بھائی، ذرا یہ غور فرمائیں. اس میں ایک اور بات ذرا شامل کر لیجئے کہ اللہ کے پیاروں کے جو جذبے ہیں ان جذبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اتنا مقبول کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود بیان کرتا ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہاں پہ نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ نتائج یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ صحابہ پر تان کرنے والا، صحابہ پر تشنیع کرنے والا یہ دراصل منافق ہے. منافق ہی ہوگا جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا، جو سب ختم کرے گا. اور پھر یہ وہ صحابہ ہیں جن کے صدقہ و خیرات کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ برابر بھی خیرات کر دے تو وہ اس مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جو اجر صحابی کو ایک جو ہے وہ سا اجر ملے گا اس کو صدقہ کرنے پر. یعنی اس قدر بلند مقام صحابی کا مقام تو یہ نا کہ ان کے گھوڑے کی سم سے لگی ہوئی جو مطلب مٹی ہے اس کے برابر جو ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑا جو ہے وہ عابد نہیں ہو سکتا. بالکل. اسی طرح
یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کرنے والوں پر تان کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. آج بھی جنید بھائی آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص دین کے قریب آتا ہے، نیکی کرنا شروع کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، کوئی خاتون ہے وہ پردہ کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کہیں تو داڑھی والے کو ملا کہا جاتا ہے، کہیں پردہ کرنے والی کو ملا نہیں کہا جاتا ہے، تو ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ناپسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اور ظاہر حضرت ابو عقیل انصاری حنیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پا کے آپ کی ہستی کا ایک پہلو تو آپ نے یہ سنا، اور یہ بڑا کمال پہلو، اور آگے جا کے اس کو اور مزید ایلوبریٹ کریں گے کہ جی یہ جو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو تصور ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں. ایون آپ کو یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے بتلائیں گے کہ یہ جو نیتیں ہوتی ہیں صاحب، یہ اگر ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے، اور اگر ٹرانسپیرنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ جو ہے وہ انعام نازل کرتا ہے. لیکن ان بٹوین آپ کو ایک بڑے ہی اہم معاملے کی طرف آپ ہی کی ہستی کے حوالے سے لے کے جانا ہے، اور وہ ہے صاحب جنگ یمامہ، یعنی محافظت ختم نبوت کی ایک ایسی جنگ کہ جس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جام شہادت نوش کرتے ہیں. کل انشاءاللہ باقاعدہ اس پر ڈیٹیل پروگرام ہم کرنے والے ہیں اگر اللہ نے زندگی دی اور سانسوں کو موقع دیا. لیکن آج آپ کو بتائیں گے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں کیسے شریک ہوئے، اور شہادت کا جام یعنی آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو کیسے آپ نے نوش کیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک جو کہ شہید ختم نبوت ہیں، یعنی ان کے سر اقدس پہ جو تاج سجا ہوا ہے نا، جو ٹائٹل ہے ان کے مبارک ماتھے کے اوپر، وہ شہید ختم نبوت کا ہے. اور میں بھی آف دا ریکارڈ ڈاکٹر صاحبان سے بات کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایک سا کھجور بنی، ایک سا. اور ناظرین زیوم کیجئے، میں ابھی وہ بات جب میں سن رہا تھا ظاہر علماء کرام کی، تو مجھے ایک خیال آیا کہ 650 مائلز آلموسٹ ڈسٹنس بنتا ہے مدینہ پاک سے تبوک کا، تقریباً کوئی 950 کلومیٹر کے قریب، اور 30,000 کے قریب جو ہے وہ اپنا اسٹرینتھ تھی اس وقت صحابہ کی. جیش اسرت ظاہر ہے مطلب وہ تو بالکل ایک دم سمجھ لیجیے کہ اپنا غربت کا معاملہ تھا، قحط سالی تھی، لیکن ہاں امتحان ایسا تھا کہ کھجوروں کے باغ پک چکے تھے. اب آپ یہ دیکھیے صاحب کہ انفاق فی سبیل اللہ کے تصور کے تحت اتنی بڑی جنگ میں آپ رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں. مطلب بات یہ کہ سو کالڈ جو اپنے آپ کو سپر پاور اس زمانے میں کلیم کرتے تھے، آپ ان سے ٹکرانے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کن کے جذبوں کو جو اٹھان دے رہا ہے، ایک سا پیش کرنے والے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لہذا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مشن کو کتنا ہی بڑا ہو، اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، تو کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جذبے قبول ہوا کرتے ہیں. اب ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جنگ یمامہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا مارکا ہے کہ جس میں ہر ایک نے اپنے اپنے ایمان کے مطابق اس میں شرکت کی. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں. آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اور فائنلی جو آپ نے شوق شہادت کے تحت آپ نے جام شہادت نوش کی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس پر تاریخ مسلمانوں میں ابتدا سے لے کر آج تک کبھی کوئی کمپرومائز نہیں. الحمدللہ. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ یمامہ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، اس کے حوالے سے علامہ طبری یہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت جنگ کبھی نہیں ہوئی. بالکل ایسا. اس کا تمام مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ کنسنسس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں. یقیناً اسلامک سویلائزیشن میں جو پروفٹ ہوڈ ہے اور پروفیسی ہے، یہ ایک ایسنشل ایلیمنٹ ہے، ایک بیسک انگریڈینٹ ہے. اگر اس کے اوپر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ایسنس اور انگریڈینٹ کو سب کچھ تباہ ہو گیا نا، پھر تو وینش ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہتا. تو چنانچہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جب اس بات کا اظہار ہوا کہ فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کیا جنگ یمامہ کا. حضرت سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید آپ قائد منتخب ہوئے. انہی کی قیادت میں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل ہوئے. یہ تیسرا لشکر تھا جو بھیجا تھا. پہلے شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین آپ کو بھیجا تھا۔ ایگزیکٹلی، بالکل بالکل صحیح ہے۔ اور پھر جب حضرت ابو عقیل انصاری شامل ہوتے ہیں تو آپ کا جذبہ شہادت، جس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا فرمایا، تو آپ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور جو پہلی یعنی جیسی انیشیٹ جنگ ہوتی ہے اس کے اندر جب آپ تلوار لے کر آگے گئے، دشمن کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا، تو اس وقت آپ شدید زخمی ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا جو شانہ ہے اور سینے کے درمیان اتنا شدید آپ کو زخم آیا کہ اب آپ جنگ میں کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو پہلا تیر آپ کو لگا، پہلا تیر آپ کو لگا۔ اس کے بعد پھر آپ پروٹوکالز کی وجہ سے آپ کو پیچھے زخمیوں کے ہاں لایا گیا، اور وہاں پر کجاوے میں آپ نے آرام کرنا شروع کیا، اور پھر جب انٹینس شروع ہوئی، یعنی جسے کہتے ہیں وار، تو ایک ریلا آیا اور جس نے مسلمانوں کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ جیسے ہی پیچھے آئے تو ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، دشمن پر حملہ کرو۔ اور یہ سن کر حضرت ابو عقیل انصاری جو کہ شدید زخمی تھے، اتنے زخم تھے آپ کو کہ آپ جنگ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، جیسے ہی ابن عدی کی آواز آپ نے سنی اور یہ سنا کہ اے گروہ انصار، دشمن پر ٹوٹ پڑو، آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ اور جیسے ہی کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے ابو عقیل انصاری، آپ تو زخمی ہیں۔ یہ بات تو کہی جا رہی ہے صحت مند صحابہ کرام کی۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ کو اس میں اناؤنس بھی نہیں کیا گیا، جی، آپ کو تو مخاطب بھی نہیں کیا گیا، اے گروہ انصار کہا گیا۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی تو انصار ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کہ انصار یعنی دین اسلام کے معاون و مددگار اور رازگار، جیسے کہ اس سے پہلے حدیث کا ذکر ہوا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ نے کہا کہ میں بھی انصار میں سے ہوں اور اس کا میں جواب دوں گا حتیٰ کہ مجھے گھٹنوں کے بل چلنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے جذبہ، گھٹنوں کے بل چلنا پڑے تب بھی میں جاؤں گا۔ اور پھر چنانچہ آپ نے خوب بہت ہی بھرپور انداز میں دشمن پر حملہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اے مسلمانوں، غزوہ حنین کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اور جب یہ فرمایا تو اسی وقت دشمن پیچھے دھکلنا شروع ہوا، قلعہ بند ہوا، اور یہی وہ موقع تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ ابن کذاب کا معاملہ مکمل فرما دیا۔ اب حضرت عبداللہ بھی تھے، دو تلواریں بلند ہوئی تھیں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے آخری الفاظ آپ سوچئے کہ کس طرح اس واقعے کو نریٹ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ میدان جنگ میں موجود ہیں، ہاتھ شانے سے کٹ چکا ہے، 14 مہلک زخم آپ ہیں، میں قریب آیا، پکارا تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لبیک۔ لیکن اس عالم کے اندر حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا کیا معاملہ ہے، کس کو شکست ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دے رہے ہیں خدا کا دشمن قتل ہو گیا، مسلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا۔ آسمان میں انگلی بلند ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں الحمدللہ، اور اسی عالم میں آپ کی جان آسمانوں کی طرف پہنچ گئی، اللہ رب العزت کے ہاں شہادت آپ کی نوش ہوئی۔ اور جو بات بہت توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کس عظیم معرکے کے اندر کس ایڈیالوجیکل سٹینس اور بالکل جامع شہادت کے بالکل قریب ہیں، اور کنسرن آپ دیکھیے کہ شکست کس کو ہوئی ہے، اور پھر آپ کا آسمانوں کی طرف انگلی بلند کر کے یہ کہنا الحمدللہ۔ اس طرح صحابہ کرام نے صرف الفاظ کا اسلام نہیں لائے، بلکہ جسمانی طور پر ان کے جسموں نے بھی شہادت دی کہ ہم واقعتاً اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو یوں کہیے کہ وہ جو یمامہ کے میدان میں 1200 ستارے، 1200 چراغ شہادت، مطلب اپنے خون کہ یوں کہیے کہ اپنے خون سے جو مطلب روشن ہونے والے چراغ تھے، وہ 1200 کے 1200 چراغ جو وہاں پر روشن تھے، ان میں ایک چراغ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بتھا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے، یہاں پہ
ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ظاہر ایک پہلو تو یہ، اگر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ کی صوابدید ہے، ضرور بات کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں انفاق فی سبیل اللہ جو ظاہر ایک بہت بڑا وصف آپ کا، اور اس کی اہمیت پہ بات کیجیے، اور خاص طور پہ اس کے بارے میں جو احکامات ہیں اس پہ بھی ضرور بات کیجیے۔ میں بس ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت گفتگو سے کہ انصار نے وہ وعدہ جو بیعت عقبہ اولا ثانیہ اور ثانیہ کے موقع پر کیا تھا، جب یہ کہا گیا کہ انصار کہاں ہیں تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو وعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور جنگ یمامہ میں صدیق اکبر بدری صحابہ کو لے گئے جبکہ دیگر جنگوں میں لے کر نہیں جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ رہے تو ظاہر اسلام کی عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی آپ نے بات کی ہے، میں صرف قرآن مجید کی چند آیات اور احادیث کرتا ہوں، آداب اور احکام کا ہمیں اندازہ اسی سے ہو چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم نیکی کا کمال ہرگز نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آداب میں سے ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نعوذ باللہ من ذالک، فی سبیل اللہ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں خراب، بیکار، اور وہ چیز جو ہمارے فائدے کی نہ ہو وہ اللہ کے نام پر نعوذ باللہ نکال دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا کہ احسان جتلا کر کسی کی سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس کو مجروح کر کے فرمایا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ بعض اوقات ہم ریاکاری کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کر کے ان کے جذبات کو تکلیف پہنچا کر ہم پھر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس طرح تمہارے صدقات باطل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اہل بیت کی شان میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بتایا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا ادب کیا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اگر تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کسی جزا کے، شکریہ کے بھی تم سے متلاشی نہیں۔ واہ واہ، اس کی اہمیت ذرا بتائیے اور احکامات خاص طور پہ۔ یعنی یہ ان آیات میں یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کر رہے ہیں تو اس کا ایک حکم تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے گا تب وہ لوجہ اللہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے بندہ کسی جزا اور کسی شکریہ کا کسی بھی قسم کا اپنے دل میں جذبہ نہ رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ اچھا، اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھا لیں علامہ صاحب، وقت کی چونکہ کمی ہو گئی، یہ موضوع بڑا زبردست انہوں نے چھیڑ دیا اور اس پہ تھوڑی سی اور بات ہونی چاہیے۔ یہ جو نیتوں کا اخلاص ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بلکہ وہ جو مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے جس کا مفہوم کہ مطلب وہ اپنا ریاکاری کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال سے بڑا فتنہ جو ہے وہ جو دکھاوے کی نماز سرکار علیہ السلام نے بتائی۔ تو نیت کے جو اخلاص ہے اس کی اہمیت کیا ہے، خاص طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں، اور اس کی فضیلت بنیادی طور پہ کیا ہے یہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ یہ اخلاص نیت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، کہ اللہ پاک تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کی للہیت و اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور آپ نے اپنے سینہ اتھر کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ یہاں پر ہمیں ایک ضابطہ مل گیا، وہ ضابطہ یہ ہے کہ عمل کی مقبولیت نیت پر ہے۔ اگر نیت للہیت کے ساتھ ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی اور کام لوجہ اللہ ہوگا تو وہ مقبول ہوگا، ورنہ وہ مقبول بار جیسے وہ ایک سا کھجوریں جو ہیں تمام مال کے اوپر سرکار علیہ السلام نے تقسیم کر دی۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جنید بھائی ذرا اس کو اندازہ کیجئے، اس کو امیجن کیجئے گا کہ نیت کس طرح عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو شرکائے بدر تھے، بچہ جانتا ہے 313 تھے، ٹھیک ہے، لیکن 313 میں جو میدان بدر میں تھے وہ 305 تھے۔ اچھا، 305 تھے جو میدان بدر میں تھے، 8 وہ تھے
جو اس جنگ میں اس میدان میں شریک نہ ہو سکے اور مدینہ پاک میں تھے، کسی عذر کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، لیکن ان کا دل، ان کی نیت اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی میدان بدر میں ہوتے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا کہ جو اصحاب بدر کو واہ 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 واہ، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی حضرت اللہ عثمان بن عفان موجود ہیں، حضرت ابو لبابہ موجود ہیں، جو راستے میں موجود ہیں، راستے تک آئے اور دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جائیے اپنے گھر والوں کی عیادت کیجیے۔ تو اندازہ کیجئے کہ للہیت کا، اخلاص کا اور نیت کے خالص ہونے کی کس قدر اہمیت ہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس جو غنیمت کا مال تھا اس میں سے بھی حصہ دیا گیا، حالانکہ ان کی شرکت نہیں تھی۔ اسی طرح اگر ہم جاتے ہیں اور بالخصوص اگر ہم حضرات صوفیہ کی بارگاہ میں جو تصفیہ قلب کر رہے ہوتے ہیں، جو قلب کی پاکیزی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اگر اخلاص نیت کے بارے میں سوال کریں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص سے خالی جو شخص ہو، اس کا جو عمل کرنے والا ہو، اس کو کہیے کہ اپنے آپ کو خامخواہ نہ تھکاؤ، کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم زیادہ راہ کی بجائے مٹی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، جس کا کوئی تمہیں بدل نہیں ملے گا، جس کا کوئی تمہیں ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت مولانا رومی بیان فرماتے اخلاص نیت کو بیان کرنے کے لیے، اور نیت اگر بدل جائے تو کس قدر اس کی قباحت آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک روز ایک بادشاہ جو ہے وہ ایک باغ میں داخل ہوتا ہے جو اسی کی اپنی ٹیریٹری کے اندر ہے، اور پھر وہاں پر جب جاتا ہے تو سامنے ایک درویش موجود ہے اور کہتا ہے کہ کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ، تو وہ پانی پیش کرتا ہے، وہ انار پیش کرتا ہے، انار بڑا میٹھا۔ بادشاہ کا دل چاہتا ہے انار اتنا میٹھا، باغ پہ قبضہ کیوں نہ کر لیا جائے، تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ کہ باغ پر قبضہ کر لیا جائے وہ دوبارہ ایک انار کا تقاضا کرتا ہے، ترے ایک اور انار تو لے کے آؤ، وہ اللہ والا ایک اور انار لے کے آتا ہے، لیکن جب وہ انار لے کے آتا ہے تو وہ انار کڑوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے جو تم انار لے کے آئے وہ تو میٹھا، یہ کڑوا کیوں؟ اس کی وجہ وہ اللہ والا بیان کرتا ہے کہ اس وقت تمہاری نیت کچھ اور تھی، اب نیت کچھ اور ہے، نیت بدل گئی، اللہ پاک نے ذائقہ بھی بدل دیا۔ تو لہٰذا اندازہ کیجئے کہ نیت خالص ہونا، نیت اچھی ہونا کس قدر ضروری اور اہم ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت ابو عقیل انصاری عنیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں ذکر کرنے والوں سننے والوں کا عطا فرمائے۔ لیکن یہ دیکھیے ناظرین، یہ نیت ہی تو ہے کہ اگین وہی بات ہے، حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف آپ کی انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں نیت، اگین وہی بات کہ ایک سا کھجور نے سارا ہی منظرنامہ تبدیل کر، یعنی آپ سوچئے رہتی دنیا تک زندہ رہنے والی کتاب قرآن پاک میں باقاعدہ یعنی اس کے حق میں اور اس کی انڈورسمنٹ اور اس جذبے کی جو ہے اپنا ستائش میں جو ہے آیت اتر جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ تو نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مقبول ہوتی ہے تو پھر ایک سا کھجور کی صورت میں ایسی مقبول ہوتی ہے۔ کتاب الشفا دشمنوں پر فتح یابی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 30 بار سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و کامیابی انشاءاللہ عطا کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون ہے اور سعادت مندوں کا طریق ہے، اور مجاہدین کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا، صحابی رسول حضرت ابو عنیفی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک ممتاز ثنا خان جناب قاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے، جاتے جاتے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اپنے پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، بہت نازک مرحلے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاکستان پہ خاص کرم فرمائے، پاکستان اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا اس امید و یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بس انشاءاللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عقیل انصاری پر ہے راضی، رب کی ذات ہوئی۔ ابو عقیل انصاری پر ہے راضی، رب کی ذات ہوئی۔ ان کے جذبہ قربانی کی ہے
قرآن میں بات ہوئی، ابو عقیل انصاری پر ہے راضی، رب کی ذات ہوئی۔ بتوں کا دشمن ان کو کہا ہے، خود سرکار دو عالم نے۔ بتوں کا دشمن ان کو کہا ہے، خود سرکار دو عالم نے۔ ان کے ہاتھوں اللہ کے دشمن کو، ان کے ہاتھوں اللہ کے دشمن کو خوب ہے مات ہوئی، خوب ہے مات ہوئی، خوب ہے مات ہوئی۔ داد شجاعت ابو عقیل نے دی ہے، ہر غزوہ میں داد شجاعت ابو عقیل نے دی ہے، ہر غزوہ میں۔ اسی لیے تو ذات ہے ان کی حامل، صد رحمت ہوئی، صد رحمت ہوئی۔ اسی لیے تو ذات ہے ان کی حامل، صد رحمت ہوئی۔ ساجد صبح نور میں نے ابو عقیل کی بات جو کی، ساجد صبح نور میں نے ابو عقیل کی بات جو کی، دل میں عشق کا نور ہے اترا، دل میں عشق کا نور ہے اترا، دل میں عشق کا نور ہے اترا۔ روشن روشن رات ہوئی، روشن رات ہوئی، روشن رات ہوئی۔ دل میں عشق کا نور ہے اترا، روشن روشن رات ہوئی، ابو عقیل انصاری پر ہے راضی، رب کی ذات ہوئی۔ ان کے جذبے قربانی کی ہے، قرآن میں بات ہوئی، قرآن میں بات ہوئی، قرآن میں بات ہوئی، قرآن میں بات ہوئی۔